أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا كفروا أإذا كنا أإذا یہ ایک ہی لفظ ہے، کفرو کے ساتھ آ کا تعلق نہیں ہے، یعنی یوں پڑھیں گے وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا آبا الف کو بھی کھینچیں گے آبا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئنا لمخرجون۔ کافر لوگوں نے کہا کہ اذا كنا ترابا، جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو جائیں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ یعنی مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد پھر قبروں سے کیسے نکلیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، آباؤنا اس کو آباؤ نہیں پڑھنا، یعنی آباؤنا یہ غلط ہے، آباؤنا او اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ آبا کے بعد واو کے اوپر حمزہ ہے، پھر اس کے آگے کوئی اور واو نہیں ہے جس کے اوپر جزم لکھی ہوئی ہو، تو اگر کوئی اور نون الف نا سے پہلے اگر واو ہوتی اور اس پہ جزم لکھی ہوئی ہوتی پھر ہم پڑھتے اونا، تو چونکہ واو نہیں ہے صرف حمزہ ہے لہذا اونا پڑھیں گے۔ دوبارہ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ یہ کافروں کا اعتراض ہے، وہ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، ہم جب مٹی ہو جائیں گے ہم دوبارہ پھر اٹھیں گے، اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ وعدے تو پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی ان کے زمانے کے نبیوں نے کیے تھے، یعنی ہماری جو پیچھے نسل ہے ان میں بھی انبیاء نے آ کر کہا تھا کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے، ان کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہمارے باپ دادوں پردادوں کو، تو ان میں سے کون اٹھ کر آئے؟ کوئی بھی ابھی تک نہیں اٹھ کر آیا، تو اس لیے وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس یہ پہلے لوگوں کی کوئی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ اٹھیں گے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ اس کا جواب قرآن میں بارہا گزر چکا ہے کہ یہ اعتراض تو کسی درجے میں بھی وزن نہیں رکھتا۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مرا ہوا انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ایک انسان مر گیا ہے پھر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ جو رب ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ رب اس انسان کو بننے کے بعد پھر دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ یہ تو کافر بھی مانتے تھے کہ انسانوں کو اور آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو جو رب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک قطرے سے انسان بنا دے تو وہ اس بنے ہوئے انسان کو مٹ جانے کے بعد کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اس طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مثلا یہ زمین ہے، قرآن نے بھی اس دلیل کو بارہا بیان کیا ہے، یہ خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ زمین کھود کر دیکھ لیں کچھ نہیں ہوتا، اسی زمین پر بارش برستی ہے، پانی آتا ہے، زمین تر ہو جاتی ہے، کچھ ہی دنوں بعد یہاں سے جڑی بوٹیاں پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس زمین کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، پودے نام کی کوئی چیز، بیج بھی نہیں تھا، بارش برسنے کے بعد میرا رب اس میں سے فصلیں، پودے، درخت نکال سکتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نکلتے ہیں۔ کفار مکہ کو نظر آ رہا ہے کہ زمین بنجر تھی، بارش برسی، اس میں سے درخت نکلے، اور بعض درخت تو بڑے کڑیل درخت، بڑے موٹے تازے تنے والے نکلے۔ جو رب اس مردہ زمین میں سے، جس زمین کے اندر اس درخت کا بیج بھی نہیں ہے اور اس فصل کا کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے پھل پھول پودے درخت نکال سکتا ہے، وہ رب ایک انسان کو زمین میں گڑ جانے کے بعد دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ کیسی عقل کے خلاف باتیں ہیں۔
تو جو اللہ اس طرح کر سکتا ہے کہ مردہ زمین میں سے درختوں کو نکال دے، وہ اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زمین سے نکال سکتا ہے۔ جو اللہ انسان کو پہلی دفعہ ایک انوکھی صورت میں پیدا کر سکتا ہے کہ اس جیسا انسان آج تک نہ پیدا ہوا، نہ آج اس شکل کا کوئی انسان ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی پیدا ہوگا۔ جو رب اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ رب یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ ایک دفعہ یہ مر جائے تو اللہ دوبارہ اس کو کھڑا کر دے، لہذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القیامہ میں کہ کافر کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا بل نسوی بنانہ، تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ انسان دوبارہ کیسے اٹھے گا، میں تمہیں بھی کھڑا کروں گا اور تمہیں دوبارہ بناؤں گا، اور تمہاری انگلی کے پوروں کے اوپر جو نشانات ہیں ان کو بھی دوبارہ بناؤں گا، اور ایسے ہی بناؤں گا جیسے دنیا میں تھے۔ اور یہ میں پہلے عرض کیا ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ انسان کے انگلیوں کے نشانات بنانا۔ فنگر پرنٹ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کسی کے میچ نہیں ہوتے آپس میں۔ جو انسان بعد میں پیدا ہوں گے ان کے بھی میچ نہیں ہوں گے آج والوں سے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اور ایک ہی جگہ پر ساری ٹیڑھی لکیریں لگانی ہیں، یعنی عقل ایسے نا معوف ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ اتنا چھوٹا سا رقبہ ہے، اس کے اندر ساری لکیریں بھی ٹیڑھی لگانی ہیں، گول گول۔ آپ سب کا فنگر پرنٹ دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے نا کہ گول گول لکیریں ہوتی ہیں، لیکن اتنی چھوٹے سے رقبے پہ ایک ہی طرز کی لکیریں لگانے کے باوجود اربوں کھربوں انسانوں کے نشانات آپس میں نہ ملنا، کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور پھر کہا کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں بل نسوی بنانہ، ہم قیامت والے دن جب تمہیں اٹھائیں گے تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی یہی ہوں گے، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حالانکہ جو نشان تھوڑا سا بھی یوں ہو جائے تو دوسرے انسان کا فنگر پرنٹ بن جاتا ہے، وہ آپس میں میچ نہیں ہوتے۔ تو وہ رب قیامت والے دن اس کو بھی سیدھا کر دے گا۔ تو یہ اس کی طاقتیں ہیں ساری۔ تو یہ سب نادانی والے باتیں کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم سے پہلے باپ دادے جو تھے ان کو کون سا دوبارہ زندہ کیا ہے، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں سیرو فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں سفر کر کے تو دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تم کہتے ہو کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں مجرم بنتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم بھی میرے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو تو ذرا ان علاقوں میں چکر لگا کر آؤ جنہوں نے میرے پچھلے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کا کیا انجام ہوا۔ مثلا مشرکین مکہ شام جاتے تھے، راستے میں مدائن کی بستی سے گزرتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور بستیاں الٹیں، اور عذاب ہے اس کے کھنڈرات اب بھی باقی تھے ان کے زمانے میں۔ اللہ نے فرمایا جا کر ان بستیوں کو دیکھ لو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہاں بھی ایک قوم بستی تھی جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو ان کو میں نے عذاب سے ہلاک کر دیا، جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرو فی الارض، یہ قرآن کا حکم ہے کہ زمین میں چلو پھرو۔ زمین میں چلنے پھرنے سے انسان میں وسعت آتی ہے، ایک جگہ پہ بند رہنے سے انسان میں عمومی وسعت نہیں آتی۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں جماعتوں میں آدمی نکلتا ہے، مختلف علاقوں میں جاتا ہے، یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس سے انسان کے ذہن میں بھی وسعت آتی ہے، اور اس کی معلومات میں وسعت آتی ہے، اور اس کو اللہ کی نئی نئی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور اس کے شکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مختلف مناظر اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں ہم رہتے ہیں، ہماری تہذیب اور ہے، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر مختلف علاقوں، صوبوں، ملکوں، محلوں میں جاتا ہے، وہاں کی تہذیب اور ہوتی ہے، وہاں کے نظام اور ہوتا ہے۔ ایسے ایسے علاقوں میں بھی ہمارا جانا ہوا جہاں پر لوگوں کے اور جانوروں کے پانی پینے کی جگہ ایک تھی، اور وہ کیسے پانی ہے نہیں زیر زمین، حکومت کی طرف سے کوئی عمدہ نظام کا نظام ہی نہیں ہے کوئی پانی کا، تو وہ بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے ہیں، وہ بارش کے اوپر انحصار کرتے ہیں، بارش آتی ہے تو پانی وہاں سارا جمع ہو جاتا ہے اس گڑھے میں، پھر اسی گڑھے سے وہی پانی کھڑا رہتا ہے جب تک اگلی بارش نہ آئے۔ بعض دفعہ 4 مہینے 5 مہینے تک بھی بارش نہیں آتی تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، نقل مکانی پر بھی اتر آتے ہیں، لیکن جب تک وہ پانی کھڑا رہتا ہے اسی پانی سے انسان پانی پیتے ہیں،
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک طرف سے انسان پی رہے ہوتے تھے، دوسری طرف سے جانور پی رہے ہوتے تھے، تو آدمی کو دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا دیا۔ اور پھر بعض جگہ پانی بھر کے لاتے تھے دوسری جگہ سے، پانی مشکیدے میں بھر کر لائے، بڑے کین ہوتی تھی کین میں بھر کے لائے، تو بڑا تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے تھے۔ جب ہم پہنچے واپسی تشکیل ختم ہونے پر سکھر، تو وہ میں آیا مرکز میں، تو 25 دن بعد ہم 27 دن بعد، تو لوگوں نے ٹوٹیاں کھولی ہوئی تھی، میں نے کہا کیسے پانی ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد ہم نے بھی ایسے شروع کر دیا، لیکن جب پہلے دن آئے تو بڑی آرام سے ٹوٹی کھول رہے تھے کہ پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ذہن بن چکا تھا نا مسلسل پانی کم استعمال کر کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی آتی ہے، اس لیے سیروا فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کرنا، چلنا پھرنا، یہ انسان کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہے، صحت کے لحاظ سے بھی مفید ہے۔ اور ویسے سیر و سیاحت کے لیے جانا، اللہ کے راستے سے ہٹ کر عمومی سیر و سیاحت کے لیے جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ سیر و سیاحت کے لیے جانا فی نفس ہی مباح ہے۔ یہ عربی گرامر کا لفظ میں نے استعمال کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے سیر و سیاحت کے لیے جانا اپنی ذات میں ناجائز نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، اس کو مباح کہتے ہیں۔ مباح سب سے کم درجہ ہے شریعت میں جائز کاموں میں سے، سب سے اوپر فرض ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، اس سے نیچے واجب ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا علمی فرق ہے۔ واجب سے نیچے سنت مؤکدہ ہوتی ہے کہ اس کا کسی درجے میں کرنا ضروری ہے، اس سے نیچے سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے کہ اس کو کرو تو اچھا ہے، اس سے نیچے نفل ہوتی ہے کہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اس سے نیچے مستحب ہوتا ہے، مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسندیدہ ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، پسند آنے والی چیز ہے، نہ کرو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس سے نیچے مباح ہے، مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو گنجائش ہے، بس پسندیدہ بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں۔ یہ حرام، جائز اور ناجائز کے درمیان کی لائن ہے، بارڈر ہے یہ، کہ ادھر ناجائز ختم ہو رہا ہوتا ہے تو مباح آتا ہے، ادھر جائز کی آخری حد ہوتی ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو کر لو تو ثواب کوئی نہیں، اور نہ کرو تو کوئی لازمی بھی نہیں ہے، اور کر لو گناہ بھی نہیں ہے۔ تو سیر و سیاحت مباح ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، کہ آدمی سیر و سیاحت کے لیے جائے، اس میں کوئی شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آئے، ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں پر میوزک چل رہا ہو، وہاں جائے نماز نہ چھوٹے، جائے گھر والوں کی نماز بھی نہ چھوڑنے پائے، شریعت کی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے، تو سیر و سیاحت کے لیے جانا بھی شریعت میں گناہ نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے اور پسندیدہ بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اگر آدمی گھر میں بور ہو چکا ہو، دماغی راحت کی ضرورت ہو، اس نیت سے اگر وہ کہیں گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے شرعی حدود کی خیال رکھتا ہوا، تو یہ پسندیدہ چیز ہے، یہ صحت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ ایک انسان صحت حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری شریعت میں افراط و تفریط نہیں ہے، غلو نہیں ہے، نہ اوپر کے درجے میں غلو ہے، نہ نیچے غلو ہے، نہ آزادی ہے ہماری شریعت میں اور نہ بندھن ہے، نہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں بازاروں میں کھلی پھریں اور سیر و سیاحت کی جگہوں پر کھلی پھریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر جائیں گی تو شریعت کی حدود کی رعایت رکھ کر جائیں گی، اپنے کسی محرم مرد کے ساتھ جائیں گی، پردے کے ساتھ جائیں گی، وہاں نمازوں کا اہتمام کریں گی، سفر میں بھی اہتمام کریں گی، یہ اس کی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں اس طرح بند کر دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ تیرا باہر نکلنے سے کیا کام ہے۔ شرائط کے ساتھ باہر نکلنے میں حرج کوئی نہیں، اگرچہ گھروں میں رہنا بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی عورت کا تقاضا ہے کہ میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، صبح باہر نکل کر وہ کوئی گراسی پلاٹ ہے، کالونی کے درمیان پلاٹ بنے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں، صبح واک کرنا چاہتی ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، شرعی حدود کے تحت وہ جائے، بالکل کر سکتی ہے، البتہ اس کی چال ڈھال پردے کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح اس کو اس طرح بند کر کے رکھ دینا کہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں اسے۔ بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک سنا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جا کر بازار بھی نہیں جاتے کپڑے خریدنے کے لیے، کہ جی تیرے کپڑے بازار سے میں لے آؤں گا تو گھر میں پسند کر لینا۔ اگر تو ویسے لے آتا ہے، گھر والی کا بھی تقاضا نہیں ہے جانے کا، تو ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، ضروری تو نہیں بیوی کو باہر بازار میں پھرو۔ لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ کپڑا میں خود دیکھوں گی
تو اس کو پردے کے ساتھ لے جانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جائے، آپ اس کے محرم مرد ہیں، یعنی باپ ہیں، بیٹے ہیں یا شوہر ہیں، آپ کے ساتھ جائے اور کپڑا دیکھ کر آ جائے، یا کوئی اور چیز خریدنی ہے اس نے وہ دیکھ کر آ جائے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ لہٰذا اتنا پابند کر دینا کہ وہ گھر سے باہر نکلے ہی نہ، یہ بھی بالکل غلو ہے۔ اور یہ اس طرح باہر نکال دینا جیسے آج کل عورتیں کھلی چھٹی پھرتی ہیں جیسے جانور ہوں، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، شرعی حدود کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے اظہار خواہش کیا مسجد نبوی کے اندر۔ آپ لوگوں کی بڑی برکت ہے، میرے سر میں آج درد تھا، میرا درس میں آنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، لیکن میں آیا اس لیے کہ میں نے آپ کو اطلاع نہیں کی ہوئی تھی اپنے نہ آنے کی۔ میرے ذہن میں یہ تھا میں جاؤں گا 10-12 منٹ درس دوں گا تاکہ چھٹی بھی نہ ہو، ناغہ بھی نہ ہو، اور میرا درس بھی ہو جائے گا، لیکن مجھے یہاں آ کر تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ تو کوئی آپ لوگوں کی برکتیں ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کی اگر خواہش ہے کہ میں بازار کپڑا لینے خود جاتی ہوں، عورت کی اگر خواہش ہے میں سیر و سیاحت کے لیے کہیں باہر جاتی ہوں، اگر وہ شرعی حدود کے ساتھ ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس پر میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، لیکن وہی باتیں اعتدال کے ساتھ، نہ کھلا چھٹا پھرنا جانوروں کی طرح درست ہے، اور نہ اس کو کمرے میں اس طرح بند کر دینا کہ اس کی کسی بھی جائز خواہش کو پورا کرنا خلاف تقوی سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ دینداری قرآن و حدیث کے اتباع کا نام ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس دل صاف ہونا چاہیے، سارے مرد اپنے بھائی تو ہیں، عورت بے پرد چلے گی تو کیا ہو گیا، سارے اپنے بھائی ہیں، ساری بہنیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ نہیں عورت کو ضرورت کیا ہے باہر جانے کی، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیوی حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، مسجد نبوی میں آج حبشی لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے گیم کرنی ہے۔ ان کے زمانے میں گیم ہوتی تھی نیزہ بازی، انہوں نے نیزہ بازی کرنی ہے تو میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا مرحبا، آپ کے لفظ نہیں ہے مرحبا، مطلب آپ کے عمل سے ظاہر ہوا مرحبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے حبشی لوگ، انہوں نے نیزے اٹھا لی اور وہ آپس میں کھیل شروع کی، تو آپ نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، جس میں پردہ بھی ہو گیا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قد مبارک چھوٹا تھا، اللہ کے نبی کا قد مبارک ان سے بڑا تھا۔ جب وہ پیچھے کندھے پر کھڑی ہو گئی تو ان کا پورا جسم چھپ گیا، اور وہ یہاں سے کھڑی ہو کر پیچھے دیکھ رہی تھی، اور وہ گیم کھیلتے رہے، حضرت عائشہ دیکھتی رہیں، اتنی زیادہ دیر تک دیکھتی رہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں 9 عمر لڑکی تھی، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں 9 عمر لڑکی تھی، تم خود اندازہ لگاؤ کہ ایک 9 عمر لڑکی کو کتنا زیادہ کھیل دیکھنے کا شوق ہوگا اور کتنی دیر کھڑی رہی ہوگی، یعنی میں بہت دیر کھڑی رہی، حتیٰ کنت انا التی انصرف، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب تک میں نے نہیں کہا یا رسول اللہ بس، اس وقت تک اللہ کے نبی نے مجھے ہٹایا نہیں۔ جب میرا دل بھر گیا میں نے کہا بس یا رسول اللہ، پھر آپ نے مجھے ہٹایا اور لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کسی ایسی جائز بات کا اظہار کرتی ہے جو خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں اتنا شدت میں نے سنی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور وہاں نمبر لگا ہوا تھا اس کا، جب اس کے چیک کرانے کی باری ہے، بھی آگے کچھ مریض تھے، تو اس نے بیوی کو کہا کہ اٹھو اٹھو گھر چلو، تو اس نے کہا کیا ہوا، بس چلو چلو، میں جو کہہ رہا ہوں گھر چلو۔ ہمارے ہاں مرد جو ہوتے ہیں نا ناراض نہ وہ آدھے خدا ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے آگے بیوی ایسی ہے جیسے کوئی عابد ہو، جیسے کوئی اس کا عبادت گزار ہو۔ وہ عورت نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی رائے دے سکتی ہے، نہ کوئی بات کر سکتی ہے۔ ہمارا معاشرہ عورتوں پر بڑا ظالم ہے، جتنی باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں اس سے تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ کل پرسوں کے عجیب واقعہ آیا، چلیں پہلے اس بات کو پورا کر لوں۔ کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے بیوی کہا اٹھو اٹھو چلو۔ اچھا بیوی ہے بیچاری، آگے تو بول ہی نہیں سکتی، اٹھ کر گھر آ گئی۔ تو اس نے بیوی کو کہا تمہارے ہاتھ پہ دستانے نہیں اور پاؤں میں جرابیں نہیں تھی، مجھے وہاں نظر آیا، پہلے دستانے اور جرابیں پہنو پھر چلو۔ اتنی شدت کی کیا ضرورت ہے، اتنی تو شریعت نے بھی نہیں کہا،
الا ما ظہر منہا، خود قرآن میں ہے، ہاتھ پاؤں کھلے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسی شدت بھی درست نہیں ہے، اور ایسی بھی ٹھیک نہیں ہے چھوٹی سی دوپٹی رکھی، وہ کہیں برقع بن گئی کہیں چہرہ کھل گیا، بس جی پردہ تو ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی رعایت رکھ کر اگر اس کا کوئی جائز جذبہ ہے اس کو پورا کر دینے میں کوئی حرج نہیں، نہ میرے بھائیو آزادی ہو طبیعت میں، اور نہ ہی اتنا گھٹ کر مار دینا ہو بیوی کو کہ گھٹ گھٹ کر ہی مارے جائے۔ اور یہاں ایک آدمی کہنے لگا کہ میری بیوی نے کہا کہ یہاں سے مراد میرے دوستوں میں سے کسی نے کہ کپڑے لینے کے لیے بازار جانا ہے، اس نے کہا کہ میں آج تک بیوی کو کپڑے لینے کے لیے بازار نہیں لے کر گیا، میں خود لے کر آتا ہوں۔ ایسی ضرورت نہیں ہے اتنی شدت کی، اور ایسے کھلے پن کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ برقعے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے بازاروں میں، کوئی گننے سے میرے خیال میں کوئی 2-4 نظر آتے ہیں، صاحب نے چھوٹی سی چادری اٹھائی ہوتی ہے، بس وہ چادری کبھی یہاں تک ہوتی ہے کبھی یہاں تک ہوتی ہے، بس کبھی پھر یہاں بھی ہو جاتی ہے، کبھی یہاں تک ہوتی ہے کبھی یہاں آ جاتی ہے، یہ کوئی پردہ ہے؟ یہ تو کوئی پردہ نہ ہوا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نہ آزادی ٹھیک ہے اور نہ ہی گھٹن ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ ابھی تازہ مجھے تھوڑا سا دکھ صدمہ ہے، اس لیے کیا کچھ دن پہلے ہی ایک واقعہ سننے میں آیا ہے، ہمارے واقف لوگوں میں سے ہی ہے، شادی کو 2 مہینے بھی بمشکل ہوئے اور اس نے طلاق دے دی، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور بڑی رسوائی کے ساتھ طلاق دی ہے، بڑا دل دکھی ہوتا ہے، اور اس کو گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے، بہت میرا دل دکھی ہوا، بہت دل دکھی ہوا، دھکے دے کر اس کو نکال کر، قریب ہی ان کے کوئی رشتہ داروں کا گھر تھا، وہاں گھر کے اندر دھکا دے کے داخل کر کے واپس آ گئے، اور دھکے دینے سے پہلے اس نے بھی دھکے دیے، اس کے بیٹے نے بھی دھکے دی، یعنی اس نے دوسری شادی کی تھی، باپ نے بیٹے نے دونوں نے دھکے دیے۔ مرنا نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، اس لیے بیوی، ملازم، شاگرد، بیٹا، ماتحت حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، لوگوں سے ملیں گے جی بھائی جی، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، جگہ چھوڑ دیں گے جی آپ یہاں بیٹھیں، جی یہاں بیٹھیں، اور گھر جاتے ہی ایسے برسنا گرجنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہاں اللہ ہو ہی نہ، جیسے گھر کی زندگی کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ پتہ تو بیوی کے ساتھ چلتا ہے نا، 24 گھنٹے کی ساتھ رہنے والی ہے، وہ کڑوی کسیلی بات بھی کرے گی، بے تکی ناراض بھی ہوگی، بے تکی اعتراض بھی کرے گی، ناشکری بھی کرے گی، اور آپ کو تکلیف بھی دے گی، بیسیوں باتیں گھر میں ہوں گی، چونکہ ایک گھر کے رہنے والے جو ہوئے، وہاں برداشت کرنا یہ کمال ایمان ہے۔ جو باہر کے لوگ ہیں وہاں برداشت کرنا کون سا کمال ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ میں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، برداشت، حلم، صبر نصیب فرمائے، خصوصاً بیوی کے ساتھ، خصوصاً بیوی کے ساتھ، خصوصاً بیوی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بہت بری طرح بد اخلاقی کا شکار ہو چکا ہے گھر کی زندگی کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق نصیب فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔